نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور میں اس مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے بولوں گا اس کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایپیسوڈ نمبر 6۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع کرتا ہوں اور امید ظاہر کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے ملنے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ مجھ ناچیز کی طرف سے جاری و ساری ہے۔ 5 ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ عبد مناف کے 4 بیٹے ہاشم، عبد شمس، نوفل اور مطلب، یہ 4 بیٹے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے عبد مناف کے، اور یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ عبد مناف پر امیہ خاندان اور ہاشم خاندان، یہ دونوں خاندان اکٹھے ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ عبد مناف کے بیٹے ہیں۔ بڑا بیٹا ہاشم، چھوٹا عبد شمس۔ ہاشم کے پاس رفادت اور سقایت کا شعبہ آیا، خانہ کعبہ کی تولیت کا، اور عبد شمس کے پاس قیادت آئی۔ تو ہاشم جو تھا یہ تمام چاروں بھائیوں میں سے بڑا تھا، اس کا اصل نام عمر تھا، عمر۔ تو ہاشم نے سقایت اور رفادت کا نظام جو تھا، خانہ کعبہ کی تولیت کا، وہ بڑے آسان طریقے سے چلایا اور لوگوں میں وہ بڑے معروف تھے اور اپنے کام میں وہ بڑے دھنی تھے اور شریف النفس، حلیم الطبع انسان تھے، اور خانہ کعبہ کی تولیت کے لیے سقایت اور رفادت کا جو شعبے ان کے پاس تھے ان میں انہوں نے کافی کام کیا۔ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ کو صبح کے وقت جب حجاج کرام اطراف کے دیہات، شہروں، قصبوں، گاؤں سے آتے تھے تو پہلی تاریخ کو ہی وہ خانہ کعبہ کے ساتھ پشت لگا کر کھڑے ہو جاتے اور بیان کرتے، تقریر کرتے، لوگوں کو بتاتے کہ اے اہل قریش، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنے گھر کی تولیت کے لیے، اپنے گھر کی خدمت کے لیے قبول کیا ہے، قبول فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کو یہ بڑی سعادت بخشی ہے کہ تم اس کے گھر کی خدمت کے قابل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان جو ہیں وہ آ رہے ہیں جوک در جوک، اطراف کے دیہاتوں سے، شہروں سے، قصبوں سے، جی ان کے چہرے جو ہیں غبار آلود ہیں، بڑے دور کے سفر کر کے آ رہے ہیں، لاغر سی اونٹنیوں پر، کمزور سی اونٹنیوں پر جو بڑی تیز رفتار ہیں، سبک رفتار ہیں، اور وہ لوگ یہی چاہت لے کر آ رہے ہیں کہ خدا کے گھر کی زیارت کریں، خدا کے گھر کا طواف کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کی بندگی کریں، اس کے سامنے جھکیں، یہ خواہش لے کر آ رہے ہیں۔ تو یہ تمہارے لیے باعث افتخار ہے یہ بات کہ تم ان کی خدمت کے قابل ہو، تم خدا کے گھر کے پڑوس میں بیٹھے ہو، خدا کے گھر کے متولی ہو، تو تم لوگوں پر فرض عائد ہوتا ہے اور تم ہی اس بات کے مستحق ہو کہ تم ان کی خدمت کرو، جو دور دراز سے لوگ آ رہے ہیں ان کا اکرام کرو، ان کی خدمت کرو۔ اللہ کی قسم اگر میرے پاس بہت زیادہ سرمایہ ہوتا تو میں تمہیں تکلیف نہ دیتا اور میں خود ہی یہ سارے کام انجام دے لیتا، لیکن میں اتنا سرمایہ دار نہیں ہوں، میرے پاس زیادہ وسائل نہیں ہے، تو میں تم لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ تم لوگ جو ہے خدا کے گھر کی خدمت کرو، اور میں جو کچھ میرے پاس ہے میں اپنی حلال کمائی میں سے اللہ کے گھر کی خدمت کر رہا ہوں، اور تم لوگوں کو بھی اللہ کے گھر کی حرمت کا واسطہ دیتا ہوں کہ جو کچھ تم اس کے لیے وقف کرو وہ تم اپنی حلال کمائی میں سے وقف کرو، اور زائرین کے لیے جو ہے وہ تم لوگ جو ہے کچھ نہ کچھ جو کچھ تم اپنی ہمت کے مطابق اپنے حلال سرمایہ میں سے کر سکتے ہو وہ ضرور کرو۔ تو ان کی یہ تقریر سن کر اہل قریش جو تھے وہ اپنی حلال کمائی میں سے اللہ کی راہ میں دیتے اور اس سے پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی خدمت کرتے۔ تو
یہ ساری کی ساری رقم جو تھی پھر وہ دارالندوہ میں جمع کر دیتے تھے، وہاں سے پھر وہ سقائیت اور رفادت کے لیے جو تھا وہ سارے کا سارا کام جو تھا وہ ہاشم کے سپرد تھا۔ تو وہ ہاشم جو تھے وہ تیسری جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان تھے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ پانچویں جگہ پر کسی تھے، یعنی آپ کے مطلب جد خامس، اور جد رابع عبد مناف تھے، یعنی چوتھی جگہ پر آپ کے دادا جان عبد مناف تھے، اور پھر تیسری جگہ پر یہ ہاشم آ گئے، دوسری جگہ پر عبد المطلب، اور پہلی جگہ پر آپ کے والد محترم جناب عبداللہ۔ تو یہ ان کا اصل نام جو ہے وہ جو تواریخ میں لکھا ہوا ہے وہ عمر تھا۔ ہاشم کا اصل نام تھا عمر۔ وہ بڑے بلند مرتبہ اور بڑے عالی شان اور بڑے پروقار اور ذی رعب انسان تھے، اور مہماندار بڑے تھے، مہمانوں کی بڑی خاطر تواضع کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کو خانہ کعبہ کی تولیت میں سے سقائیت اور رفادت کا شعبہ انہیں کو دیا گیا۔ بڑے مہمان نواز تھے۔ ان کا جو تھا مطلب دسترخوان وہ ہر وقت بچھا رہتا تھا، ہاں جی، کیونکہ حجاج کرام، زائرین کرام، طواف کرنے والے آتے رہتے تھے، اور ان کی خدمت جو تھی وہ جاری رہتی تھی۔ ان کے گھر سے مطلب خدمت ہوتی رہتی تھی، لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا رہتا تھا، اور مہمان جو تھے وہ آتے رہتے تھے۔ ایک سال مکہ میں قید پڑ گیا، تو اس دوران حضرت یہ اپنے جو تھے ہاشم یہ ادھر گئے دمشق شام، اور وہاں سے خشک روٹیاں لے کر آئے کافی ساری مقدار میں، اور پھر ان کا چورا کیا، اور چورا کر کے ان کو اونٹ کے شوربے میں ان کا سرید بنایا، اور لوگوں کو جو آ رہے تھے زائرین، ان لوگوں کو بھی اور مکہ کے لوگوں کو بھی جو کہ مطلب قید زدہ لوگ تھے، مکہ کے مقامی رہائشی لوگ، ان سب کو کھلایا، اور ان سب نے پھر دعائیں دیں، بڑے وہ خوش ہوئے۔ اسی لیے ان کا نام روٹیوں کو چورا کرنے والا یعنی ہاشم، اصل نام تو عمر تھا، تو ہاشم کا معنی روٹیوں کا چورا کرنے والا، تو اس لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا، اصل نام ان کا عمر تھا۔ تو وہ اپنے بھائیوں میں سب سے بڑے تھے، تو ان تمام بھائیوں نے مل جل کر قریش کی تجارت کو بڑا فروغ دیا۔ اس وقت شام کے ساتھ مکہ والوں کی تجارت تھی وہ بہت عروج پر تھی۔ شام کی طرف قافلہ تجارت جایا کرتا تھا مکہ سے، جو اونٹوں پر مطلب بہت سارا سامان جو جس کی ضرورت شام کے علاقہ کے لوگوں کو ہوتی تھی وہ لے کر جاتے تھے، اور وہاں سے پھر ایسی چیزیں جن کی ضرورت اہل مکہ کو ہوتی تھی وہ قافلہ تجارت کے ذریعے آتی تھی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ قافلہ تجارت میں ہونے کی وجہ سے ابو سفیان جو تھا وہ جنگ بدر میں کفار مکہ کی قیادت نہیں کر سکا تھا، کیونکہ وہ اس تجارتی قافلہ کے اندر میں مطلب اس کا لیڈر تھا، اس قافلے کا ادھر گیا ہوا تھا، تو اس کی پھر قیادت عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس، ہاں جی، جنگ بدر میں یہ قائد تھا کفار مکہ کا، عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس، یعنی ہاشم کا بھائی تھا عبد شمس۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مطلب یہ قریش کی تجارت کو انہوں نے بڑی ترقی دی، اور اطراف کے جو ریاستیں تھیں بڑی بڑی، اس وقت ریاست کا تصور تو نہیں تھا، تاہم علاقوں کے والیان تھے، فرما روا تھے، تو ان کے پاس یہ چاروں بھائی گئے، اور ان سے انہوں نے خطوط لکھوائے، مطلب ایسی دستاویزات لکھوائیں کہ آپ کے علاقہ میں اگر ہمارا قافلہ تجارت آئے مکہ والوں کا تو آپ نے ان کی حفاظت کرنی ہے۔ تو ان والیان نے، علاقہ نے، یا ان فرما رواؤں نے ان کو وہ خطوط لکھ کر دیے، یعنی کہ اپنی طرف سے اجازت نامے لکھ کر دیے، یہ قافلہ اگر آئے ہمارے علاقہ میں تو ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اس طرح یہ جو تھا اپنا ہاشم کیسر روم کے پاس گیا، کیسر روم سے اس نے لکھوایا، اسی طرح یہ ادھر غسان کا فرما روا تھا اس کے پاس بھی گیا ہاشم، دونوں سے اس نے اس قسم کے دستاویزات لکھوائیں تجارتی قافلہ جو تھا اس کی حفاظت کے لیے۔ اس طرح عبد شمس جو تھا وہ حبشہ کی طرف گیا، اور فرما روا حبشہ کا جو تھا نجاشی، اس سے اس نے یہ سب کچھ دستاویزات جو ہے مطلب تجارتی قافلہ کی حفاظت کے لیے وہ اس نے لکھوائیں۔ نوفل جو تھا وہ عراق کی طرف گیا، اور اسی طرح مطلب جو تھا وہ یمن کے شاہ حمیر کی طرف گیا، اور ان چاروں نے پھر مختلف علاقوں میں جا کر جو تھا نا وہاں کے جو فرما روا تھے یا جو حکمران تھے ان سے انہوں نے مطلب دستاویزات امن، یعنی اپنے قافلہ تجارت کی حفاظت کے لیے ان کو امن مہیا کرنے کے لیے دستاویزات لکھوائیں، خطوط لکھوائے، اور اس طرح ان کا قافلہ جو تھا وہ زیادہ پہلے کی نسبت زیادہ محفوظ ہو گیا۔ تو پہلے تو یہ قافلہ تجارت ایک دفعہ جایا کرتا تھا سال میں، اب یہ قافلہ سال میں 2 دفعہ جانے لگا، یعنی اب یہ ایک قافلہ جاتا تھا شام کی طرف اور ایک جاتا تھا ادھر
شام تو شمال میں ہے، شام کی طرف جاتا تھا ایک قافلہ، اور ایک قافلہ ادھر جو تھا وہ یمن کی طرف جاتا تھا۔ سردی کے موسم میں تو قافلہ ادھر یمن جاتا تھا نیچے جنوب کی طرف، اور جب موسم گرما آتا تھا تو پھر قافلہ ادھر اوپر کی جانب یعنی شمال کی جانب جاتا تھا شام کی طرف۔ تو اس طرح جو تھی ان کی تجارت کے اندر وہ کافی اضافہ ہو گیا، اور اطراف کے جتنے دور دراز کے علاقے تھے سب کے اندر قافلہ تجارت جو تھا وہ جانے لگا، اور تجارت جو تھی مکہ والوں کی اس کو بہت زیادہ فروغ حاصل ہوا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔